بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں راجہ یاور کمال سابقہ MP حلقہ PB25 اپنے حلقے کے تمام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں کو سلام پیش کرتا ہوں اور دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کا بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہر اچھے برے وقت میں آپ نے میرا ساتھ دیا. یہ آپ کی دعاؤں اور آپ کی محنت کا ہی ثمر ہے کہ میں پنجاب اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. میں نے بھی اپنے تئیں بھرپور کوشش کی کہ جو ہماری پوری ٹیم تھی اس حلقے میں نیک نامی کے ساتھ سیاست کرے، عزت کی سیاست ہو. انتقامی سیاست کو ہم نے بالکل دفن کیا اور ہم نے کوشش کی کہ بڑی عاجزی کے ساتھ حلقے کی عوام کی خدمت کی جائے. اور فنڈز کے حوالے سے بھی بہت بے شمار باتیں ہو چکی، میں نے بہت دفعہ آپ کو بتایا بھی. بے شک حکومتیں فنڈز دیتی ہیں لیکن اس میں ممبر کی بہت زیادہ ذاتی کاوش شامل ہوتی ہے کہ وہ جس حد تک بھی کوشش کر کے اپنے حلقے کے لیے بہتر سے بہتر ترقیاتی فنڈز لے کے آ سکے. اور میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ کسی بھی MP نے آج تک اپنے ایک ٹینیور میں، وہ بھی جو کہ پورا نہ ملا ہو، اتنے ترقیاتی فنڈز کبھی نہیں آئے. اس حوالے سے پھر کبھی بات کر لیں گے. آج سب سے ضروری میں نے یہ سمجھا کہ آج سوشل میڈیا پہ کچھ میرے نادان بھائیوں نے، دوستوں نے تنقید کی، بہت سو نے میرے فیصلے کو سراہا، تو میں نے ضروری سمجھا کہ اس کا پس منظر آپ کو بتا دیا جائے. گزارش یہ ہے، بلکہ التجا یہ ہے کہ میں 2014 میں PTI میں جب شامل ہوا تو میں ذاتی حیثیت میں شامل نہیں ہوا تھا. میرا ایک خاندانی سیاسی پس منظر تھا، اس کو بھی ایک طرف رکھتا ہوں. میں نے 2013 میں 16,000 ووٹ لیے تھے آزاد حیثیت میں، اور میں ان 16,000 ووٹوں کی ذمہ داری لے کر 2014 میں PTI میں شامل ہوا تھا. اس کے بعد جب ہم شامل ہوئے تو ہم نے 4 سال اس جماعت میں بڑی محنت کی، اور محنت کرنے کی وجہ سے اور ان 16,000 ووٹوں کی وجہ سے ہی مجھے ٹکٹ دیا گیا اور میں اسمبلی کا ممبر منتخب ہوا. 2 ڈھائی 3 سال پنجاب اسمبلی میں جیسے تیسے بھی گزرے، لیکن جب یہ آخری سال تھا، آخری 1.5 سال میں PTI کی تنظیم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، PTI کے ورکرز کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، اس جماعت کو صرف ایک فیملی گروپ بنانے کی کوشش کی گئی اور ساروں کو اس کا تابع کرنے کی کوشش کی. تو میں نے ہر فورم پہ اس کی آواز اٹھائی، لیکن ہر دفعہ مجھے یہی بتایا گیا کہ بہت جلد ہم ٹھیک کر دیں گے، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، بس آپ صبر سے کام لیں. ہمیں بھی پتہ ہے کہ خرابہ ہو رہا ہے. اس کا ثبوت یہ تھا کہ جب حکومت وفاق میں اس جماعت کی گئی تو جہلم میں بھی جلسہ ہوا، اور اس وقت اس جماعت کی پاپولیرٹی عروج پر تھی. تو جہلم کا جلسہ فلاپ ترین جلسہ ثابت ہوا. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ جماعت سے لوگوں نے نفی کا اظہار کیا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ اس کو جو فیملی گروپ بنایا جا رہا ہے، جو فیملی لمیٹڈ کمپنی بنائی جا رہی ہے، اس کی لوگوں نے نفی کی تھی. اور میں بھی ہر فورم پہ یہ آواز اٹھاتا تھا. تو ہوا یہ کہ مجھے بلایا گیا، مجھے بتایا گیا کہ آپ نے بہت اچھی پرفارمنس کی، آپ جماعت کے ساتھ بڑے مخلص رہے، تو ہم آپ کو ٹکٹ بھی دے رہے ہیں اور آپ جا کے الیکشن میں حصہ ڈالیں اور آپ اپنا الیکشن لڑیں. لیکن پھر صرف اس وجہ سے کہ کسی بڑی شخصیت کا کوئی کزن ہے جس کی حلقے میں شہرت بھی اچھی نہ ہو، جن کی انتقامی سیاست کے آگے میں کھڑا ہو گیا ہوں، اس کو ٹکٹ دے دیا جائے اور مجھے پارٹی سے فارغ کر دیا جائے. دیکھیں، آپ سب میرے بھائی ہیں، بزرگ ہیں، دوست ہیں، بیٹے ہیں. کوئی بھی کام انسان اپنی زندگی میں کرتا ہے تو اول و آخر سب سے پہلے عزت کے لیے کرتا ہے. میری انٹیگری ہرٹ ہوئی، میرے حلقے کی عوام کا عزت نفس مجروح ہوا کہ جب آپ کسی ورکر کو ٹکٹ دیتے، آپ کسی عوامی سیاست کرنے والے کو ٹکٹ دیتے، تو شاید میں اپنے آپ کو سمجھا لیتا. تو آج جو میرے دوست مجھ پہ تنقید کر رہے ہیں، تو میں نے پارٹی نہیں چھوڑی تھی، مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا. اور اگر مجھے نہ بھی نکالا جاتا، اس کے باوجود میں جس حلقے سے آیا ہوں، ہمارے حلقے میں کوئی ایسا قبرستان نہیں ہے جہاں شہیدوں کی قبر نہ ہو. میرے اپنے خاندان میں میرا، آپ پس منظر تو دیکھیں میرے خاندان کا. میرے دادا پاکستان کے انڈین ملٹری اکیڈمی کے پہلے مسلمان ہیں جن کو سارڈ آف آنر ملی، جو مسلمان پہلے کرنل تھے. میرے تایا نیول چیف تھے. ایک میرے تایا جو ان ساروں سے زیادہ افضل رتبہ پایا وہ شہادت کا تھا، وہ SSG کے تھے، اور ان کو ستارہ جرت ملا ان کی بہادری کی وجہ سے. دوسرے چچا بھی میرے فوج میں بڑے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے.
تو میں تو کبھی بھی 9 مئی کے واقعات میں ابھی حصہ نہ ڈالتا، اور میں اس کی بھرپور مذمت پہلے بھی کی تھی، آج بھی کی، اور اپنی زندگی میں بھی کروں گا۔ یہ ہماری سیاست نہیں تھی، یہ ہماری جماعت کی بھی سیاست نہیں تھی، نہ یہ نظریات تھے۔ ہم کس طرف چل پڑے، کہاں غلطی ہو گئی، کیا ہوا، یہ کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا۔ تو میں نے تو کل یہی کہا کہ میں اپنی اس قسم کی سیاست سے اپنی تلخی کا اظہار کرتا ہوں، اور آگے بھی ایسے ہی ہے۔ میں ہلکے کی سیاست کرنے والا آدمی ہوں، میں لوگوں کی خدمت کرنے والا آدمی ہوں، میں آپ لوگوں کی عزت کرنے والا انسان ہوں۔ تو میں انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اسی جذبے کے ساتھ سیاست کروں گا، اور قطعی طور پر جو 9 مئی کے واقعات ہوئے، جو ریاست کے خلاف، ہم سری نگر میں سیاست نہیں کر رہے ہیں، ہم پاکستان میں سیاست کر رہے ہیں، تو اس کی تو میں بھرپور مذمت پہلے بھی کی، آج بھی کی، آگے بھی کرتا رہوں گا۔ اور جن کو ٹکٹ ملا، جو پورے پاکستان میں جیلم کے حوالے سے پی ٹی آئی کے مامے تھے، وہ کہاں گئے؟ اور یہ جو سینکڑوں کے حساب سے جن کو ٹکٹ ملے ہیں، وہ ٹکٹ واپس کر رہے ہیں، مجھ سے زیادہ سینئر سیزنڈ پولیٹیشینز ہیں، وہ کیا میری وجہ سے واپس کر رہے ہیں؟ تو اس لیے آپ تمام دوستوں کی، بھائیوں کے جذبات کی بھی قدر کرتا ہوں، آپ کی تنقید کی بھی قدر کرتا ہوں، لیکن میں اپنے حلقے کو سامنے رکھ کر، اپنے خاندانی پس منظر کو، اپنے حلقے کی سیاست اور اس پس منظر کو سامنے رکھ کر میں نے فیصلہ کیا، اور انشاءاللہ مجھے اپنے اللہ تعالیٰ پہ پورا یقین ہے، اللہ تعالیٰ پہ پورا بھروسہ ہے کہ میرے اللہ کا کرم ہوگا اپنے حبیب کے صدقے۔ اس نے ہمیں پہلے بھی موقع دیا اور آگے بھی موقع دے گا، انشاءاللہ ہم اپنی خدمت کی سیاست جاری رکھیں گے۔ یہ بھی کہا گیا کہ میں کسی پارٹی میں چلا گیا ہوں، میری کسی پارٹی سے ڈیل ہو گئی ہے، ابھی تک میں اپنی عوام کے فیصلے کا پابند ہوں، کیونکہ مجھے پارٹی سے نکال دیا گیا تھا، میں نے اپنا مقدمہ آپ کے پاس رکھا تھا، وہ فیصلہ آپ نے مجھے اختیار دے دیا تھا، آگے کی سیاست کا فیصلہ بھی انشاءاللہ آپ کی مشاورت سے ہی ہوگا۔ بہت شکریہ، بہت